अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मज़हर। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने डिजिटल चैनल पे। उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जनाब। और आज के वीडियो में हम ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग किस नहज पर है, क्या सूरत हाल बनी हुई अरब ममालिक में, ईरान ने कितने हमले किए हैं और ईरान पर कितने हमले किए गए, कितने बम गिराए गए हैं, कुछ ये तफसीलात हैं। और फिर साथ साथ खामनाई साहब को कैसे और कहाँ निशाना बनाया गया और उन तक पहुंचा कैसे, क्या, इस हवाले से भी बड़ी आम तफसीलात सामने आई है। सर ट्रंप ने एक नई धमकी भी दे डाली है और वो कह रहे हैं कि एक बड़ा जो हमला है वो अभी हमने ईरान पर नहीं किया, तो इस बड़े हमले से क्या मुराद ली जा सकती है। फिर साथ ही साथ उन्होंने एक और भी बड़ा अहम ऐलान किया है जिसकी तवक्को लोगों को नहीं थी, उसकी तफसीलात भी मैं आपको बताऊंगी। और आखिर में कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो इस वक्त पाकिस्तान ऑपरेशन कर रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान की हदूद के अंदर, वो कहाँ तक जाएगा, ये मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, कुछ उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले तो जनाब आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको पसंद आती है इसे शेयर भी कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। सबसे पहले तो अगर हम सदर ट्रंप की नई धमकी की बात कर लें तो उन्होंने ये कहा जी कि मैं माजी के जो सदूर हैं उनकी तरह जो है वो ये नहीं कह रहा कि बड़ी फ़ौज को मैं किसी सूरत नहीं भेजूंगा। फ़ौज भेजने का इम्कान अपनी जगह पर मौजूद है, यानी कि बूट ऑन ग्राउंड जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। साथ ही साथ उन्होंने ये धमकी भी दी है कि जो बड़े फ़िज़ाई हमले हैं जो शिद्दत के साथ हमने ईरान पर अभी किए नहीं हैं, तो बड़े फ़िज़ाई हमले अभी वो कह रहे हैं। फिर साथ ही साथ रजीम चेंज के लिए भी वो कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कुर्द रहनुमाओं से कुछ गुफ्तो शुनीद की है। तो सदर ट्रंप जो हैं वो बहुत आप कह लीजिए कि उनकी जो वार मॉन्गरिंग का एक एलिमेंट उनमें अभी नज़र आ रहा है वो बड़ा वाज़ेह है कि वो इस जंग को तूल देना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 4 से 6 हफ्ते की हमारी एक थी एक्सपेक्टेशन कि ये जंग इतने लंबे अरसे तक चलेगी, लेकिन हम महीनों तक इस जंग को चलाने की सलाहियत रखते हैं। ये वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि जिस रफ्तार से, जिस तादाद में, जिस तेज़ी से ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं वो पहुँचे हैं उनके तमाम फ़ौजी अड्डों पर जो अरब ममालिक में थे और इसराइल में जहाँ जहाँ पहुँचे हैं, तो ये शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस के बरखिलाफ़ था। बहरहाल जी जो उन्होंने बात की है, सबसे पहले मैं अगर बात कर लूँ कि सदर ट्रंप जो हैं वो बहुत उन्होंने आज 2-3-4 दावे किए हैं और एक उन्होंने दावा ये किया है कि खामनाई साहब जो हैं वो तेहरान में एक आम इजलास में थे जब उन पर हमला किया गया और उनके साथ 49 जो लोग हैं उनके साथी वो भी शहीद हुए हैं। साथ ही साथ जो एक और बड़ी जो खबर है वो जो है वो ये है कि जो सूरत हाल बनी खामनाई साहब तक पहुंचने के लिए उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया और जो ट्रैफिक के कैमरास हैं उनको हैक किया गया। इस खबर की तफसील भी मैं आपको आगे जाके देती हूँ, लेकिन सबसे पहले अगर हम ताज़ा तरीन जो हमलों की सूरत हाल है उससे बात शुरू कर लें तो तकरीबन जो ईरानी हिलाल अहमर है वो कह रही है जी 787 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। 153 ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया है। 500 से ज़ायद मकामात पर 1000 से ज़ायद हमले हुए हैं। जो लीडरशिप कॉम्प्लेक्स है उस पर इसराइली फ़ौज ये कह रही है जी कि हमने 100 तैयारों से हमला किया है और 250 हमने बम गिराए हैं। पिछले 30 घंटे के दौरान इसराइली फ़ौज जो है वो 2000 बम जो है वो ईरान पर गिरा चुकी है। ईरान के सदारती दफ्तर और सलामती कौंसिल की इमारत पर भी हमला कर चुकी है। और ईरान जो है उसने इसराइल और कतर में अमरीकी अड्डों पर हमले किए हैं। कुवैत में अमरीकी सफारत खाना जो है वो बंद कर दिया गया है और जो रियाज में अमरीकी सफारत खाने पर हमले की खबर थी उसकी तस्दीक कर दी गई है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने खलीजी ममालिक पर 450 मिसाइल और 1140 ड्रोन से हमले किए हैं। तो रियाज में जो अमरीकी सफारत खाने पर हमला है उसके बाद फिर सफारत खाने को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। अमेरिका और इसराइल के ताज़ा हमलों में पासदारान इनकलाब के 5 अहलकार जो हैं उनके शहीद होने की जो है वो खबर आई है। अब जो सूरत हाल बनी हुई है वो रजीम चेंज की अगर हम बात कर लें तो रजीम चेंज के हवाले से सदर ट्रंप जो हैं वो बड़े वाज़ेह अंदाज में इजहार कर चुके हैं। पहले लोगों को लगता था कि रजीम चेंज उनके ऑब्जेक्टिव्स में है कि नहीं है। तो बहरहाल जी उन्होंने कुर्द रहनुमाओं से रब्ता किया है। जो कुर्द हैं उनके हज़ारों जंगजू ईरान इराक सरहद पर तैनात हैं। वो ऐसे स्ट्रेटेजिक इलाकों पर कंट्रोल रखते हैं जो जंग के फैलने की सूरत में इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। तो जो इराक के कुर्द हैं, ईरान के कुर्द अक़लियत से भी करीबी ताल्लुकात रखते हैं। तो ट्रंप ने इराक की 2 बड़ी कुर्द जमातों के रहनुमाओं से मसूद बारज़ानी और बाफिल तालिबानी से बातचीत की है। ये राब्ता हफ्ते के रोज़ शुरू हुआ था और एक ज़राए ने यह दावा किया है कि हसास नोयत की गुफ्तगू थी
لیکن کچھ لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، ان کی کئی ماہ کی جو سفارتی کوششیں تھیں اس کی وجہ سے یہ جو ہے رابطہ ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل کے شام، عراق اور ایران کے کردوں کے ساتھ دہائیوں سے سیکیورٹی، فوجی اور انٹیلیجنس تعلقات رہے ہیں۔ تو جو ایک عام رائے ہے وہ یہ ہے جی کہ خاص طور پر جو نیتن یاہو کی رائے ہے کہ کرد منظر عام پر آئیں گے اور ایران کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ وائٹ ہاؤس جو ہے پریس سیکرٹری سے جب کردوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے تفصیلات بتانے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اہم اتحادیوں سے اور شراکت داروں سے رابطے کر رہے ہیں۔ تو لیٹس سی کہ اب یہ صورتحال کس طرح سے جاتی ہے، کیونکہ 2003 میں امریکہ کے عراق پر حملے کے بعد شمالی عراق میں کردوں کو خود مختار علاقہ ملا تھا، تو یہ جنگجو علاقے ہیں۔ 2001 کی افغانستان جنگ میں بھی جو ہے وہ انہوں نے طالبان کی جو حکومت تھی اس کو گرانے میں مدد کی تھی امریکہ کی، تو یہ ایک بڑا نیچرل ایک لگتا ہے کہ یہ الائنس اس طرح سے وہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف روس جو ہے وہ رجیم چینج کے اس ایشو پہ صدر ٹرمپ کو جو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے رجیم چینج کا پاگل پن نہیں چھوڑا تو تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے، تو یہ بڑی الارمنگ ایک سچویشن ہے۔ روس کے سلامتی کونسل کے نائب سربراہ اور سابق صدر دمتری میدویدیو نے خبردار کیا کہ اگر امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کی کوششیں جاری رکھیں گے تو اس کے سنگین عالمی نتائج نکل سکتے ہیں، کیونکہ یورپ جو ہے اس پہ بھی انہوں نے تنقید کی۔ انہوں نے کہا جی کہ روس کے ساتھ جوہری تنازع کی کیا قیمت ہوگی امریکہ جانتا ہے۔ ان کے مطابق اگر نیوکلیر جنگ ہوئی تو اس کے نتائج ماضی کے ایٹمی حملوں سے کہیں زیادہ تباہ کن ہوں گے۔ اس کے علاوہ جناب کیونکہ ایران کی طرف سے مسلسل جوابی کارروائیاں جاری ہیں، تو امریکہ کی جو ہنگامی ایڈوائزری ہے مشرق وسطیٰ کے 14 ممالک انہوں نے اپنے شہریوں کو کہا کہ فوری طور پر چھوڑ دیں، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ بحرین، مصر، ایران، عراق، اسرائیل، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن میں موجود امریکی شہری حفاظتی خدشات کے باعث فوری طور پر ان ممالک سے نکل جائیں۔ امریکی حکام نے یہ کہا جی کہ خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، کسی بھی وقت میزائل یا ڈرون حملے کا خطرہ موجود ہے، شہریوں کو فوجی تنصیبات اور حساس مقامات سے دور رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ دوسری جانب کینیڈین حکومت نے بھی اپنی شہریوں کو دبئی فوراً چھوڑنے کا کہا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ خصوصی پروازوں کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ زمینی راستے سے سعودی عرب یا عمان پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ اب جو میں خبر آپ کو بتا رہی تھی کہ برطانوی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خامنۂ صاحب کو، آیت اللہ خامنۂ کو، جو سپریم لیڈر تھے ایران کے، ان کو کیسے ان تک پہنچا کیسے گیا۔ تو برطانوی اخبار جو ہے اس نے جو فائنینشیل ٹائمز انہوں نے کہا ہے جی کہ جو ٹریفک کے کیمرے ہیں تہران کے ان کو ہیک کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس مہم کے تحت تہران میں نصب متعدد ٹریفک کیمروں تک رسائی حاصل کی گئی اور کئی سال تک ان کی ویڈیوز خفیہ طور پر تل ابیب میں منتقل کی جاتی رہی۔ اخبار کے مطابق پاستور اسٹریٹ پر محافظوں اور ڈرائیوروں کی نقل و حرکت مسلسل نگرانی میں رہی۔ مخصوص کیمروں کے ذریعے کمپاؤنڈ کے اندرونی معمولات اور پارکنگ پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جدید الگوریدمز کی مدد سے سیکیورٹی اہلکاروں کی روزمرہ زندگی، گاڑی کھڑی کرنے کی جگہوں اور آنے جانے کے راستوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ اسرائیل اور CIA کو خامنۂ کی ملاقاتوں کے اوقات اور شرکاء سے متعلق پیشگی معلومات حاصل تھیں۔ رپورٹ کے مطابق حملے کے وقت موبائل ٹاورز جزوی طور پر غیر فعال ہو گئے تھے، جس کے باعث حفاظتی عملہ ممکنہ وارننگ سے محروم رہا۔ ان دعووں پر ابھی متعلقہ حکام کی طرف سے کوئی تصدیق نہیں آئی، لیکن بہرحال فائنینشیل ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے بعد جناب جو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی فوج بھی بھیج سکتے ہیں، کیونکہ ماضی میں وہ کہتے ہیں کہ صدور کہتے تھے کہ بڑی فوج نہ بھیجنے کا یا کسی بھی صورت نہ بھیجنے کی جو بات ہے میں وہ نہیں کر رہا، اگر ضرورت پڑی تو میں فوج بھی بھیج سکتا ہوں۔ لیکن صدر ٹرمپ کو ابھی تک ایران کے اندر سے وہ حمایت حاصل نہیں ہوئی۔ وہ بہت بار ایرانین جو قوم ہے اس سے مخاطب ہو چکے ہیں، انہیں کہہ چکے ہیں کہ رجیم چینج کرنے کا یہ ایک سنہری موقع ہے۔ لیکن خیر ان کا یہ بھی ایک دعویٰ سامنے آیا کہ جب خامنۂ صاحب پہ حملہ ہوا تو ان کے ساتھ ان کے 49 ایرانی جو رہنما ہیں اعلیٰ قیادت وہ موجود تھی اور وہ تمام کے تمام شہید ہو گئے ہیں۔ اب جو مقاصد ہیں وہ پھر ایک بار انہوں نے بڑے واضح کر دیے ہیں۔ ایک طرف تو ظاہر ہے ایٹمی جو جوہری پروگرام ہے وہ ہے ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم بیلسٹک میزائل کو بھی جو ہے ان کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور ایرانین بحریہ کو بھی ہم تباہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہر طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کچھ بھی دفاعی طور پر نہ کر سکے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ جب تک ہمارے اہداف حاصل نہیں ہوتے جنگ جاری رہے گی۔ 4 سے 6 ہفتوں کا ہمارا تھا، لیکن ہم تو کئی مہینوں تک یہ لڑ سکتے ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ لمبی ہی چلی جائے گی۔ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ خامنۂ صاحب کی جگہ پہ کون ہوگا، انہوں نے کہا انہیں نہیں معلوم، لیکن انہوں نے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا جو موجودہ قیادت ہے
وہ مذاکرات کے لیے جوہری پروگرام پہ تیار ہے، لیکن اب دیر ہو چکی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انہوں نے عرب ممالک جو سرگرم ہوئے ایران کے حملوں کے بعد، خلیجی ممالک، اس پہ انہوں نے ذرا حیرت کا اظہار کیا۔ تو یہ تو جناب ہوگی امریکہ ایران اسرائیل جنگ کی تازہ ترین صورتحال۔ آخر میں کچھ تھوڑی سی اپڈیٹس جو ہیں وہ کل ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی، ایک اعلیٰ سیکیورٹی جو ہیں عہدیداران، ان سے ہماری کچھ میڈیا کے لوگوں کی، تو اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو اس وقت افغانستان کے اندر ٹیررسٹ کے جتنے بھی کیمپس ہیں، ٹریننگ کیمپس ہیں، ان کے جو ہائی راؤٹس ہیں، ان کو جو اسلحہ اور بارود پہنچانے والے ڈپوز ہیں، وہ تمام پاکستان کے نشانے پر ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ بڑی کامیابی سے اس آپریشن کو جاری رکھے ہوئے ہے، کیونکہ جو اس میں صورتحال بنی ہوئی ہے، جو سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں ہمارے پاس بہت ہی واضح انداز میں جو ہے وہ تمام تر شواہد موجود ہیں کہ افغانستان میں کون کون کیسے کیسے اس پراکسی کو چلا رہا ہے۔ تو ماسٹر آف پراکسی ہے افغانستان، اور افغان طالبان رجیم جو ہے وہ جب تک جو ہے وہ اپنی روش بدلے گا نہیں، جب تک وہ گارنٹی نہیں دے گا، پاکستان کو کوئی جلدی نہیں ہے یہ جو پاکستان سٹرائکس کر رہے ہیں ان کو روکنے کی۔ جب تک پاکستان کو مطلوبہ اہداف حاصل نہیں ہوتے، تب تک پاکستان یہ سٹرائکس اسی طریقے سے جاری رکھے گا، کیونکہ جو طالبان ہیں ظاہر ہے وہ دہشت گرد ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں، ان کا وہ نہ تو کوئی ان کو لیڈرشپ کہا جا سکتا ہے، نہ ان کو کوئی اسٹیٹ کہا جا سکتا ہے، نہ وہ آرگنائزڈ ہیں۔ تو ان کو جو بھی پیسے دیتا ہے وہ اس کے لیے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے پورے خطے کے لیے ایک ہاسٹائل ایک انوائرمنٹ انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ سک اینڈ ٹائرڈ ہو گیا، افغانستان کے ساتھ ہر طرح سے انگیج کیا، سفارتی چینلز کو بھی استعمال کیا، تو وہ بات بنی نہیں۔ تو پھر اب جو ہے وہ ان کے مطابق یہی ایک آپشن رہ گیا ہے کہ ہم اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچائیں، جو آپریشن اس وقت جاری ہے۔ تو آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔